السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وإنك لعلى خلق عظيم۔ اسمہ و تعالی کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ کے اوپر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل پلے کر دیا ہے کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے اوپر چل کر اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر انس بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، تشفیع دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور یہ کافی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے قتل کرنے کے، خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ تو اسی طرح چوتھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ بھی کافی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر شور سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، تو آپ خود سامعین بھی توجہ فرمائیے گا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک دوسرے کا خون، مال اور جان حرام کر دیا۔ اسی طرح پانچویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات کے اوپر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں انہیں تانگ کیا، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ جی میں نے ان کو ان کی والدہ کے بارے میں تان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھڑکا اور فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی بو ہے۔ یعنی کہ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح کی انشاءاللہ العزیز کئی احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں محدثین نے ڈسکس کی ہیں اور لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں ماشاءاللہ باشعور آدمی ہیں،
اور انہوں نے دین کے منہج کو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا لہجہ ذرا تھوڑا ہٹ کر ہے، تھوڑا سا لہجہ سخت ہے، تو اسی طرح ہمارے علماء اکرام ان کو گالیاں نکالتے ہوئے اور انہیں لان تان کرتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ایسے شخص جو قرآن سنت کا داعی ہے اور حوالے جات کے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے علماء اکرام کو چاہیے کہ ان کی باتوں کا مدلل جواب دے، کوئی دلیلن جواب دے، تو مگر وہ اس طرح کرنے کی بجائے وہ انہیں گالیاں نکالتے نظر آتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اج کل ایک وہ لومبر اٹھیا جیل مو جن نے نبوت کا اعلان کیتا سی، وہ بھی سی مرزا قادیانی۔ یہ جڑا جیل میں اٹھیا یہ بھی مرزا ہے۔ آخو لان مرزے دے، مرزا ہے ہی حرام ہے، اچھی بولو مرزا ہے ہی، ایک دفعہ پھر بولو ماں دیو پتر، اجے آواز نہیں آئی تہاڈی، پر سن اے عید دے دن لنگ لین ذرا، تینوں تیری دادی تیری دائی نہ یاد کروائی تے پھر ساڈے جمن دا کی فائدہ ہے؟ تہاڈے فیصلہ باد بھی ایک اٹھی ہے نا حرام دی، مینوں لگتا ہے مرزے دی یہی ماں ہے۔ اور حضرات گرامی اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جائے؟ بکواس کرنے والے کو، بےہودہ زبان بولنے والے کو، جسے ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہر ایک کو تو تکار کر کے بات کرتا ہے، اور سامنے آ بے غیرت چوہے چھپا ہوا ہے، کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے، کوئی بڑا سامنے لا، اور بے غیرت میں تجھے قیامت تک چالی دیتا ہوں، مرکز میں آ، تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے لکھ کے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی، اور لکھ کے دے بے غیرت تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی، خبیث انسان، ذلیل انسان۔ یہ کافر ہے منوس آدمی، دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے، کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، اسی کہن دے ہیں او چوڑیا آ، او جیلمی آ، وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے، جیلمی کتیا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ بچیو یہ نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیلمی۔ وہ کون ہے؟ جیلمی۔ پہلا شیطان، دوجا اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں، یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس بعد میں تو پوچھ رہے ہو بیسا کر دے ہو، مرزے نے یوں کہہ دیا، مرزے نے فلانا کہہ دیا، جیلمی کتے نے، تو جے کدے تساں ایتھے بندے بن کے سنو تو تسی جواب دے نہ سکتے۔ وہ بھی تکڑے ہو جائیں جڑے کہندے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا تکڑا ہوئے ہن تیرا علاج میں کراں گا، ڈاکٹر ہن تیرا میں ہاں۔ ہن بڑا چیکدا ہے میرے نکے نکے کلپ چلا کے نا، ہن بڑا چیکدا ہے۔ میں کہا باقیاں بھی بڑے جواب دیتے پر میری پیڑ کیوں ہوندی ہے پترا؟ دوائی ایک نمبر، ہمارے علماء بہت اچھا جواب دے، اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے، اور ہر ولی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی، مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، سارے انو ہی پہ گئے ہیں۔ اب جب میں ایسی بات کرتا ہوں پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب کو چاہیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے جملوں سے، تھوڑا مہذب بولیں۔ میں آکھیا یہی تو تینوں دسنا ہے بھی جدو تو بابیاں دے خلاف بولنے سانو انجی پیڑ ہوندی ہے جی میں تینوں کتا آکھن تے تینوں پیڑ ہوندی ہے، یہ صرف تینوں پیڑ دے احساس کرانا ہے، اللہ کر کے پیڑ ہوئے گی تو رکے گا نا۔ ہاں ہاں ویسے تو باہر نکلنے جوگا کوئی نہیں، اینی تو پیڑ تینوں پہنچائیے نا، بتھیرا تینوں 2 سال ویکھیا۔ مجھے بڑے لوگ کہتا ہوں، میں کہا چھاڑو فضول اور لا یعنی قسم کا بندہ ہے، لیکن میں کہا جی نہیں کھلوندا تو چلو 2 سٹاں میریاں بھی صحیح، اور فقیر دی سٹ بچیندا کوئی نہیں ہے، میں تانوں دساں جا غلط جگہ تے آپ کدی ٹھوکی نہیں، جدو ٹھوکنی ہے تو وہ ٹکا کے ٹھوکنی ہے۔ اب میرے پاس موبائل میں کلپ محفوظ ہے، اب جمعے میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ سناپاک کی میں کیا آپ سرچ کر لیں نہ ملے میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بابیاں دا تے مخالف ہے ہی ہے نا، وہ جڑا الو دا پٹھا ہے، اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ کو دکھاؤں گا، لیکن پہلی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ میں سمجھدا سی یہ پیو کو نہیں تائیں ساڈے بابیاں دا مخالف ہوتا تو کوئی نہیں، ساڈے نو بھی پائے گئے، لیکن وہ تو بعد میں پتہ جی ماں کے شہب ہے، ماں تے شاہی کوئی نہیں، ایسا بھونک رہا ہے کمال والی۔ وہ تیری ماں واقعی تو ہے ہی کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا، تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنیا ہن تو مینوں پہ گیا۔ ایک تو یہاں تک بکواس ہے، اب اس سے بھی ایک اگلی بات، وہ بھی مجھے دوست نے بھیجا، میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت، استغفر اللہ، میں حیران ہو گیا یار بات سن کے۔ پتہ کیا کہتا ہے یہ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہتا ہے اے ماں
تے شے ہی کوئی نہیں ماں کے بارے میں, ماں تے شے ہی کوئی نہیں, ماں کیا شے بے, او ہو سیوطی کیا ہے, سیوطی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر ہے. سیوطی کیا ہے, سیوطی نے بندے دیکھے ہونے نے, سیوطی میں ماں جیسے منہ پھٹ ایسے بک بک کر رہا ہے. اب میں کیا سن اے سال حضرت ملنگ دا جواب سن, تو سیوطی نہیں تو جہلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پے گئی ہے. تو تب پتہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یقین کرے یہ کلمہ میں آپ گھر والے سارے سنی ہیں, میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں تو مرا کرتے ہیں, ایک اڑے سنی نے ٹونی لکھو نا 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 نا, سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا, قرآن پہ عمل کرے گا, یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. اور پھر سنی بھی کون سے, ہاں حنفی دیوبندی سنی یا حنفی بریلوی سنی یا وہابی اہل حدیث سنی, کیونکہ آج تو وہابی بھی میرے چکر میں آ کے کہہ رہے ہیں نا اہل سنت میں یہ گھسے ہوئے رافضی, وہابیوں نے بھی توفیق ہوگی جو سنی کہہ دی اپنے آپ کو. سنی وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا, اہل سنت کے منہج پہ ہوگا. یہ کون سے سنی ہے, سنی نہ لکھا کریں حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی یا وہابی سلفی, سنی نہیں. سنی ہوگا جو سنت کے مطابق چلے گا. تو سنت اور رفع الیدین کے ساتھ ہے, نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, تو ایسے میں ان کی نافرمانی تو نہیں ہوگی. اور مجھے کیا کرنا ہے, ان کی نافرمانی کیا ہوگی, نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الیدین چھوڑیں گے. بخاری مسلم حدیث ہے, مولا علی الاسلام کہتے ہیں نبی الاسلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا, راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں پہ, تو انہیں حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ بھڑک اٹھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تم اس آگ میں کودو. تو وہ کوئی حنفی تو نہیں تھے جو امام کی تقلید کرتے, اور امام کون تھا, صحابی. انہوں نے کہا ہم یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے, ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, اور تو ہمیں آگ میں کودنے کو کہہ رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. بعد میں واپسی پہ نبی الاسلام کو جب یہ شکایت لگائی گی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے یعنی تقلید کر لیتے, قرآن و سنت کے دلائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بزرگان دین کے پیچھے چلتے, علماء سے پوچھ کے چلتے, اور علماء کون, صحابی انصاری. کون جسے حضور نے امیر لگایا, حضور کہہ رہے ہیں میرے لگائے ہوئے امیر کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں, نواں مسئلہ نکلا ہے. تو اڈے امام دے شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تھے شاہی کوئی نہیں. نبی اسلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں بولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی میری ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی تو میں داڑھی رکھ لوں, ابو منع کرتے ہیں تو میں نکاب کیوں کروں, اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تیرے ابے نے تم رشتہ بھی لاپ کے دینا ہے نا, وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اللہ کے ساتھ لوگ لگائیں. دوسری طرف تو بچپن سے آپ کو حدیث رٹائی جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ہمیں کوئی پرچی لکھ کے بیچے کہ میں ابو کی بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے یہ 295C ان ابوں کے اوپر کٹنی چاہیے. انہیں کہیں کہ آپ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں چلا رہے ہیں. اصل گستاخ وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کا کہے. جی قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, سورۃ الجاثیہ میں. اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی. تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو کافروں کہہ رہے ہیں تم شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنا ہے. حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے. پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. پیغمبر تو اس کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے. پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا, شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا. تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں حدیثیں سنایا کریں کہ نبی الاسلام نے منع کیا کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار یہ نبیوں کا. آپ سامعین نے سنا کہ کس طرح سے اس اللہ کے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کی بلانے والے کو کیسے گالیاں نکالتے ہیں. اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. میں نے جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات کے اندر جن لوگوں کے اندر وہ بھیجے گئے وہ بھی صدیوں سے
بالکل صحیح سمت کے اوپر چلتے آ رہے تھے اپنی نظروں کے اندر، یعنی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بالکل ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، دین عیسوی کے اوپر ہیں، مگر در حقیقت میں وہ شریعت تو ساری منسوخ کر چکے تھے، اپنے خود ساختہ سے دین بنائے ہوئے تھے، اپنے خود ساختہ سے خدا بنائے ہوئے تھے، اور اپنے خود ساختہ سے ہی سارے کام کیے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بالکل ہم صحیح ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کے درمیان بھیجا، تو جس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی مخلوق کی بندگی میں سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ صحیح اور غلط چیز کی شناخت کروا سکیں۔ تو اسی سلسلہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ان لوگوں کی نظروں کے اندر نئی چیز یعنی کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات کی شناخت کروائی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، پاگل تھے؟ بھئی تم ایسے ہی قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ یعنی کہ جو چیز نازل کی ہے اللہ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی پیروی کرو جو نازل کی اللہ نے، تو کہتے ہیں قَالُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا ہم تو اس چیز کو کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے ابا و اجداد کو، باپ دادا کو، بزرگوں کو۔ تو ما الفینا علی آبانا ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو سکتا وہ کچھ راہ یافتہ ہی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ وہ راہ سے گم ہو، خود ساختہ سے چیزیں بنا کر ان کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تو اسی بات کو لے کر جو محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے میں نے بعض یعنی کہ ریفرنس کے طور پر پیش کر دیا آپ سامعین کے سامنے، کہ اس کے اندر انصار مدینہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بنا کر ایک ترتیب دی، ایک شخص کو مقرر کیا، تو ان کی آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، تو اس امیر نے اپنے جو تھے مقتدی تھے یعنی کہ جو ان کے فالورز تھے، تو ان کو کہا کہ آگ جلاؤ، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ، تو انہوں نے جب انکار کیا تو انہوں نے عقل کے ہوش کے ناخون لیے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو آگ سے بچانے کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ ہمیں آگ میں جلانے کا حکم، ہمیں چھلانگیں لگانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، کافی وہ بھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یہ بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے اندر کود پڑتے تو قیامت تک اس کے اندر ہی یعنی کہ قیامت آگ میں سے جا کے نکلنا تھا تم نے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے در حقیقت میں یہی بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کوئی معنی نہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جب آپ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ لوگوں کو بالکل واضح طور کے اوپر پتہ چلے گا کہ یہ مولوی اور قرآن مجید کی ایک اور بات بھی ہے، ہم اصل میں اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ یار دنیا کدھر جا رہی ہے، اکثر دنیا کیا کر رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید کے جب ہم سیاق و سباق کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بیان فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اکثر لوگوں کو کہا کہ بھی یہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور یہی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر لوگ مولوی صاحب جو ہیں وہ صرف ڈگریاں حاصل کر کے وہ جناب وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اور قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ گالیاں نکالی جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو کچھ خدا کا خوف کھاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ ہمیں قرآن اور سنت کے منہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے اور ہماری آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، ہماری عاقبت بھی بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔